إنه عليم قدير. کے اندر فرمایا سورہ انبیاء سورہ نمبر 21، اللہ کسی کو دونوں عطا فرماتے ہیں. یہ آخرت کے بدلے میں دنیا کو ترجیح دے رہے ہیں، آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید رہے ہیں، اس لیے تو جھوٹ بول رہے ہیں. وہ صحابہ تھے کہ جن سے جھوٹ کا صدور بہت ہی کم نہ کے برابر ہوتا تھا، بہت کم. شاذ و نادر شاید کسی نے کبھی بولا ہو ایکسیپٹیکل. آج جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ. اور یہ موبائل فون رہیں گے پٹنہ میں کہ ابھی رانچی میں ہے، ابھی رانچی، اچھا ابھی ٹرین کا سفر ہو رہا ہے، ابھی دلی میں ہے. یہ جھوٹ کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. تو یہ کیا ہے، ہم اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں. کہتے ہیں اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں بہت قربانی دینی پڑتی ہے. مولانا آپ کو کیا پتا، آپ لوگ تو 10,000 میں رہ لیتے ہو، کسی طرح زندگی گزار لیتے ہو. ہمیں بچے کو انجینئر بنانا ہوتا ہے، ڈاکٹر بنانا ہوتا ہے، اسے اونچے پوسٹ پر لے جانا ہوتا ہے. اس کے لیے اچھی رقم چاہیے، اچھی دولت چاہیے. 10,000 میں کیا ہوگا؟ اس لیے تو آپ کا بچہ یتیم خانے میں چلا جاتا ہے، مدرسے میں جا کر کے رٹا لگاتا رہتا ہے. یا آپ کے بچے ایسا کر سکتے ہیں، ہمارے بچے انجینئر بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے. اللہ کے نزدیک سب سے بہتر انسان کون ہے، سب سے بہتر کون ہے؟ جب کوئی اللہ کا بندہ، جب کوئی طالب علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کے راستے میں فرشتے پر بچھا لیتے ہیں. آپ نے کبھی اولاد کے سلسلے میں سوچا کہ میری اولاد جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلے تو اس کے راستے میں فرشتے پر بچھائیں؟ مچھلیاں جو سمندر کی مچھلیاں، ان کے حق میں دعائیں کریں؟ ہم اور آپ نے کبھی یہ سوچا؟ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اپنے اولاد کے سلسلے میں بہت زیادہ جو ہے خیال کرتے ہیں اس بات کا، اور بہت فکر مند ہوتے ہیں کہ میرے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت سے کیسے آراستہ کیا جائے. فرنگی تہذیب کے ہم دلدادہ بن چکے ہیں، بس انگریزی سیکھ گئے، انگریزی بول لیا. اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف رغبت کیجیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. دیکھو یہاں سے اگر تم برے بن کر جاؤ گے نا تو جہنم کے پاس ایسے فرشتہ، ایسے داروغہ کھڑے ہیں جو تمہارے اوپر نرمی نہیں کریں گے، وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اللہ جو انہیں حکم دے دیتا ہے وہ اس کو پورا کرتے ہیں، من وعن پورا کرتے ہیں. وہ اللہ کے ایسے نیک بندے، اللہ کے ایسے نیک فرشتے ہیں کہ وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اولاد عطا فرماتا ہے. کسی اور کے بس میں یہ چیز نہیں ہے. آج ہمارا توکل اعتماد کہیں اور چلا جاتا ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے زمانے جاہلیت کے اندر بیٹیوں کی پیدائش کو انتہائی ناگزیر سمجھا جاتا. نہ ہی نکاح کا کوئی حقوق تھا، نہ ایجاب و قبول کا کوئی معاملہ تھا، نہ طلاق کا کوئی معاملہ تھا. طلاق کے لیے جو صورتیں قرآن نے بتائی سب سے دور تھی. میراث میں ان کا کوئی حق نہیں تھا، میراث میں ان کا حصہ نہیں سمجھا جاتا تھا. اور جب وہ حائضہ ہوتی تھی تو ان سے ایسا دور ہوتے تھے جیسے کہ لگتا ہے کوئی بیماری آ گئی، چھوت چھوت کی بیماری ہوتی، کافی دور، وہیں رہو، اپنے گھر سے دور رکھتے تھے. تو وہ ان کے جو مخصوص حالات ہیں ان میں ان کو کوئی وقار اور کوئی عزت نہیں ملتا تھا. اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر لوگوں، آپ پڑھی سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں، وَخَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، ہم نے تم کو ایک نفس سے، ایک جان سے پیدا کیا. کیوں تفریق کرتے ہو؟ وہ عورتیں مردوں کا ہی تو حصہ ہیں. اٹھائیے ابو داؤد کی روایت اٹھائیے کتاب الطہارہ کے اندر، النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کا ہی حصہ ہیں. اے من نظائرہم، ہر اعتبار سے، ومن طرائفہم، آپ اپنے نظریے کے اعتبار سے دیکھیے، آپ ان کے فطرت کے اعتبار سے دیکھیے، ومن طبعہم، ان کی طبیعت کے اعتبار سے دیکھیے. وہ کیا ہیں؟ عورتیں مردوں کا ہی حصہ ہیں، کسی اور کوئی الگ سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو بنایا حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی وہ بنی، تو وہ انہی کا حصہ ہے، کہیں اور کا حصہ نہیں ہے. اور سب سے معزز اللہ نے کہا وہ لوگ ہیں
جو اللہ سے ہم اگر کسی سے پوچھے کہ اس معاشرے میں اس محلے میں سب سے عزت دار کون ہے تو کہہ رہے وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ سب سے اونچی بلڈنگ والی وہ دیکھ رہے ہیں 5واں 6واں تلہ دکھائی دے رہا ہے نا سب سے عزت دار وہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک عزت دار کون ہے؟ آپ پڑھیے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سے عزت دار وہ ہے سب سے زیادہ شرف و فضیلت کا حامل وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے جو بیٹی کے معاملے میں عدل و انصاف کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ معزز ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نحل کے اندر سورہ نحل سورہ نمبر 16 من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة ولنجزینهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. کہ جو نیک عمل کریں گے خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو تفریق نہیں کرنا ہے. جو نیک عمل کریں گے ان کی دنیا ہم اچھی بنا دیں گے ان کی دنیا بہتر بنا دیں گے اور آخرت میں انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا اللہ رب العالمین بہترین نعمت عطا. آج ہم خواتین کو دوسرے نظریوں سے دیکھتے ہیں اسے نوکر کی طرح دیکھتے ہیں. بہت سارے ایسے گھروں میں جن کے پاس علم نہیں ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مار پیٹ اور مارنا گھر سے نکالنا یہ کرنا وہ کرنا بہت ساری چیزیں ہیں. خواتین کی عزت نہیں سمجھی جاتی حالانکہ اللہ رب العالمین نے ان کو بڑا ہی وقار دیا ہے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے کہ جو لوگ جو عورتیں ہیں جو زمانے جاہلیت کے اندر جنہیں درگور کر دیا جاتا تھا اللہ نے انہیں ایسا وقار دیا کہ انہیں کہا کہ یہ مردوں کا حصہ ہے انہیں میراث بھی ملے گی اور ان سے ایجاب و قبول کے لیے ان سے پوچھا بھی جائے گا. پہلے نہیں پوچھا جاتا تھا لیکن اب پوچھا جائے گا. زمانے جاہلیت میں لوگ نہیں پوچھتے تھے بلکہ اس طرح سے انہیں سمجھتے تھے عورتوں کو کہ جب ان کی پیدائش ہوتی تھی تو لوگ منہ چھپا کر پھرتے تھے منہ چھپائے رہتے تھے. قرآن مجید نے نقل کیا پڑھی سورہ آیت نمبر 58 ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. کہ جب کسی گھر میں بچی پیدا ہونے کی خبر ہوتی تھی تو اس کا چہرہ مارے غم کے کالا پڑ جاتا تھا سیاہ ہو جاتا تھا وہ اپنے آپ کو چھپاتا پھرتا تھا. أَيُمْسِكُ عَلَىٰ هَوْنٍ کیا اس کو ایسے ہی اس بدنصیب بچی کو ایسے ہی رکھا جائے اور یمسو بالتراب یا اس کو زمین کے اندر ڈال دیا جائے اسے دفن کر دیا جائے. اس طرح وہ لوگ ذلیل انسان تھے کہ عورتوں کو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. ایسے حالات تھے تو اللہ رب العالمین نے خواتین کو بڑا ہی عظیم مقام عطا کیا ہے ان بیٹیوں کو بڑا ہی مقام عطا فرمایا ہے اور بیٹیوں کی عزت فرمائی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من کان لہ جاریتین جس کے لیے 2 بیٹیاں ہوں فأدبہ وأحسنہ وزوجہ اور وہ اس کی تعدیب کرتا ہے اس کو ادب سکھاتا ہے اس کی شادی کرتا ہے اور اسے اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرتا ہے کان لہ الجنہ اس کے لیے جنت ہے. کیا ہم اور آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ایسی بیٹی طلب کریں یا ایسی اولاد طلب کریں جو نیک و کار ہو اور ہمیں بھی انصاف کے ساتھ ان کی تربیت کرنی ہوگی اور دین کی روشنی میں ضروری ہوگی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کی تعلیمات سے آراستہ کر اور جو زمانے جاہلیت میں جو عورتوں اور خواتین کے وقار کو مجروح کیا جاتا تھا اللہ اس طریقے سے ان چیزوں سے ہمیں محفوظ کر اور ہمیں عورتوں کو عزت دینے کے ساتھ ساتھ انہیں تعلیم و تربیت سے آراستہ دینے کی توفیق نہ فرما آمین. اس کے بقیہ جو حصے ہوں گے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ہوں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.